اب آگے آتا ہے سورت فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں. ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں، توجہ میری طرف ہونی چاہیے. سورت فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں اس کے. ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت فاتحہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ایک قول یہ ہے، بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے. کیوں؟ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اکیلا بیٹھتا ہوں، تو غیبی آواز سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے پڑھو. جب یہ بات ورقہ بن نوفل کے پاس لی گئی، یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ میں بھائی تھے. جب ان کے پاس یہ بات خبر لی گئی، کہا گیا، تو ورقہ بن نوفل نے عرض کیا، اب جب کبھی یہ آواز آپ کو سنائی دے تو آپ اطمینان سے یہ بات سنتے رہیں، آواز سنتے رہیں. پھر کیا ہوا کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک روایت تھی. اور دوسری روایت میں آتا ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ ہی نازل ہوئی. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے سورت اقرا ہی نازل ہوئی. یہ دوسری روایت ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری. یہ دوسرا قول ہے اس کا. لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ میں اتری، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب علی نماز مکہ مکرمہ میں شب معراج میں نازل ہوئی تھی. نماز شب معراج میں ملی تھی، شب معراج میں مکہ مکرمہ میں. تو پھر نماز میں اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر یہ سورت مدنی ہو تو مسلمان اتنے دن تک نماز میں کیا پڑھتے رہے؟ یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ ایک اعتراض سوال اٹھ سکتا ہے. بہرحال تیسرا قول اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ میں بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی 2 بار نازل ہوئی. مکہ میں بھی نازل ہوئی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورت مبارکہ. اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری ہیں. اور 2 بار اترنے میں حکمت کیا ہے کہ سورت فاتحہ 2 بار کیوں اتری ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو تاکہ اس کی شان کا پتہ لگ جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربانی تحفہ ہیں. اب اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اترنا محض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں کہ سورت آیت مکی مدنی، کیونکہ آیت قرآن کی اس عبارت کو کہتے ہیں کہ جس میں بات پوری تو ہو جائے، بات پوری تو ہو جائے مگر اس کا کوئی علیحدہ نام نہ رکھا گیا ہو. اس عبارت کو آیت کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ جملہ یا کلام بولتے ہیں، جملہ یا کلام بولتے ہیں، اور اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی. آیت کا معنی ہوتا ہے، قرآن کریم میں جہاں آیت کا لفظ ہے وہاں پر معنی نشانی ہی معنی کیا گیا ہے، اس لیے کہ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. تو قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت لانے کے لیے اور حقانیت اور بھیجنے والے کی حقانیت کی نشانی ہے.
اس میں سب سے چھوٹی آیت، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت مدحامتان، اور سب سے بڑی آیت سورۃ بقرہ کی جناب علی آخری رکوع میں آیت کریمہ ہے۔ اب سورت سورن یا سورن سے بنی ہے، اس کے معنی ہوتے گھیرنے والی چیز، گھیرنے والی چیز۔ اس لیے شہر کے جو آس پاس والی دیوار ہوتی ہے نا، آس پاس والی دیوار، شہر پناہ، اس کو بھی سور البلد کہتے ہیں، سور البلد، کیونکہ وہ شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں سورت قرآن پاک کی وہ عبارت کہلاتی ہے کہ جس میں مضمون پورا ہو گیا اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا گیا ہو، اس لیے اس کو سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے سورت فلق، سورت بقرہ، اور آیات جو ہے نا، سورت اور آیات یہ دو قسم کی ہیں، سورت اور آیات دو قسم کی ہیں، مکی اور مدنی۔ سورت بھی مکی ہوتی ہے، مدنی بھی ہوتی ہے، آیت مکی بھی ہوتی ہے اور مدنی بھی ہوتی ہے۔ مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں، خواہ وہ کہیں بھی اتری ہوں، یہ مکی ہیں۔ مدنی وہ ہوتی ہیں کہ جو ہجرت کے بعد اتری ہوں، خواہ وہ کہیں بھی اتری ہوں۔ لوگوں میں جو عام طور پر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جناب علی مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو طائف میں اتری ہیں، انہیں پھر کیا کہا جائے گا؟ کوئی طائفی نام دیا جائے گا ان صورتوں کو؟ اس لیے یہ لازمی نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ جناب جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے نا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہجرت کے بعد کہیں بھی نازل ہوئی ہو وہ مدنی ہے، ہجرت سے پہلے کہیں بھی نازل ہوئی ہو وہ مکی ہے۔ جی، تو لہذا سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدنی بھی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، دونوں جگہ پر سورۃ فاتحہ۔ سب سے چھوٹی سورت قرآن کریم میں سورۃ کوثر، اور سب سے بڑی سورۃ بقرہ ہے۔ اب اس میں جو خلاصہ نکلتا ہے بات یہ ہے کہ سارے رسول، جتنے بھی نبی اور رسول ہیں، سارے طالب تھے کلام الہی، کلام الہی مطلوب تھی اس کی، سارے طالب تھے، کلام الہی مطلوب تھی، اس لیے کہ وہ کتاب لینے کے لیے خاص جگہ پر گئے جتنے بھی رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ پہنچے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تھے، کلام الہی طالب تھی، حضور جہاں جہاں گئے کلام الہی وہاں وہاں اترتی رہی۔ جی، حضور مطلوب تھے، کلام الہی طالب تھی۔ حضور مکی ہوئے تو آیت مکی ہو گئی، حضور مدنی ہوئے تو آیت مدنی ہو گئی۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ العموم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے متبع ہیں، مگر بعض اوصاف میں قرآن کریم حضور کا تابع ہے، بعض اوصاف میں قرآن کریم حضور کا تابع ہے۔ حضور عربی ہیں لہذا قرآن کریم بھی عربی، ساری آیات بھی عربی ہیں، مگر حضور کی مکی مدنی ہونے سے آیات بھی مکی مدنی بن گئی۔ بہت سی آیتیں حضور کی مرضی کے مطابق بھی اتری ہیں، جیسے تبدیلی قبلہ والی آیت دیکھیں۔ اب ہے صورتوں کے نام، قرآن پاک کی صورتوں کے نام قرآن پاک کے بعض مضامین یا بعض مقاصد یا بعض الفاظ سے رکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں کے نام، مثلا اس صورت کا نام سورۃ الحمد اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ الحمد آ گیا اس کے شروع میں، اس کو سورۃ الحمد کہا گیا۔ اور سورۃ بقرہ اس کا نام
بقرہ اس لیے کہا گیا کہ اس سورت کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ اب قل هو اللہ احد، اس سورت کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنانا، خالص اللہ کے لیے بنانا۔ اب سورت کے نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں اول سے آخر تک وہی مضمون ہے۔ سورت بقرہ دیکھیں کہ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ الگ الگ مضمون اور الگ الگ جناب جی موضوع وہاں بیان کیا گیا، لیکن بقرہ ایک گائے کے نام سے سورت نام بھی رکھا گیا ہے۔ اب سورت فاتحہ کی آیتیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ سورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس کا نام ہی سبع مثانی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ حضرت امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ پہلی آیت ہے، اور صراط الذین سے ولضالین تک ایک آیت ہے، لیکن علیہم پر وقف نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ سورت کا جز بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ میں علیہم پر وقف بھی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ سورت فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے۔ اس میں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا اس بات میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہے۔ اب سورت فاتحہ کے فضائل اور فوائد، اس میں تفسیر کبیر میں جو بیان فرمایا گیا اسی سورت فاتحہ کے تحت فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک وہاں پر نقل کی گئی ہے سورت تفسیر کبیر میں، کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کو 2 نور ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورت فاتحہ، دوسری سورت بقرہ، بقرہ کی آخری آیتیں۔ اور ترمذی شریف میں احادیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ کی مثل تورات، انجیل اور زبور میں کوئی سورت نہیں اتری۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 کتابوں میں رکھے گئے، تورات، زبور، انجیل، اور پھر ان تینوں کتابوں کے علوم قرآن پاک میں رکھے گئے، اور پھر تمام قرآن پاک کے علوم سورت فاتحہ میں رکھے گئے۔ یعنی جس نے سورت فاتحہ کو غور سے پڑھ لیا ہے، گویا اس نے تمام کتابوں کا علم سیکھ لیا ہے۔ اب تمام یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے، اس لیے کہ اس میں رب تعالیٰ کے قہر اور جبر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر ہی نہیں ہے سورت فاتحہ میں، بلکہ اس میں وہ حروف بھی نہیں آئے، وہ حروف تک بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے ہیں، یا دوزخ کے اس طرح کے عذاب والی آیتوں کے اول میں آتے ہیں، جس طرح کی مثال کے طور پر 7 حروف جیسے سا، جیم، خا، زا، شین، ضا، فا۔ سا صبور کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت، اور جیم جہنم کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دوزخ۔ خا خیزی کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رسوائی۔ زا زفیر اور زکوم کا پہلا حرف ہے، زفیر دوزخیوں کی آواز اور زکوم تھوہر ہے۔
اور پھر جس کے معنی ہوتی ہے جہنمیوں کی آواز، شین شہیق کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہوتی ہے جہنمیوں کی آواز، اور جناب جی ضا یہ زل کا پہلا حرف ہے جو کہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے کہ ظل ذی صلاۃ الشعب، اور ظلم کا بھی پہلا حرف ہے۔ تفسیر روح البیان میں آیا ہے کہ یہ سورت جب اتری تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی آئے جب یہ سورت فاتحہ اتری۔ اب سورت فاتحہ کے فوائد تھوڑے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ جو تمام تفسیروں میں اکثر مفسرین کرام نے تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورت فاتحہ 100 بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگے، جائز حاجت مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر رب سے دعا مانگتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص مریض لا دوا ہو، یعنی وہ مرض لا علاج ہو چکا ہو وہ شخص، تو چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورت فاتحہ لکھ کر دھو کر 41 دن تک پلائی جائے تو مولا کریم اس شخص کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آب زمزم نہ ملے تو اڑ کے گلاب لے لے، اس سے لکھ کر یہ پلائی جائے۔ اگر یہ بھی میسر نہ آئے تو پھر کنویں کا پانی لے کر کنویں کے پانی سے ہی جناب جی چینی کے سفید برتن پر سورت فاتحہ لکھ کر پلائی جائے، 40 دن تک تو مولا کریم شفا عطا فرمائے گا۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ بعض گناہگار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ اگر مکتب میں جا کر سورت فاتحہ پڑھے گا تو اس کی برکت سے 40 سال تک عذاب نہیں آئے گا ان لوگوں پر۔ تو جو شخص یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی جناب جی بلا میں مبتلا ہو گیا ہے، پھنس چکا ہے، تو وہ بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے، اس میم کو سورت فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ پڑھے گا تو مولا کریم اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا، یعنی اس کا یہ ورد کرتا رہے۔ لیکن بعض صوفیاء کرام نے یہاں یہ عمل فرمایا ہے کہ اگر کسی شہر میں طاعون کی بیماری یا کوئی اور وبا ایسی پھیل جاتی تو صوفیاء کرام کیا کرتے، ایک تاشا یا نکارہ پر دائرہ کی شکل میں جناب علی سورت جمعہ اور اس کے بعد سورت فاتحہ کو لکھتے اور ان کے درمیان میں 15 کا نقش بنا دیتے اور پھر ایک دمبے کے سامنے یہ تاشا بجاتے اور وہ تاشا بجاتے ہوئے اس دمبا کو جناب جی گلی کوچے میں گشت کراتے۔ اس کے بعد اس دمبے کو شہر کے کنارہ پر جا کے جناب جی ذبح کر دیتے، ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہوتا تھا وہ فقیروں کو تقسیم فرما دیتے تھے، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس وبا سے اس پورے شہر والوں کو امن عطا فرما دیتا تھا۔ بعض بزرگان دین اس پر بھی عمل کرتے رہے، اس عمل کے اوپر۔ اور بعض صحابہ کرام نے کسی شخص کو اگر سانپ نے کاٹا ہے، سانپ نے ڈسا ہے، تو صحابہ کرام نے جا کر اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور سورت فاتحہ پڑھ دی، مولا کریم نے شفا عطا فرما دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سانپ کاٹنے کا بھی یہی سورت فاتحہ دم ہے کہ سانپ کاٹ جائے کسی کو، اگر مسلمان خالص رب دی رضا واسطے اس سورت فاتحہ کو پڑھ کر اس سانپ کاٹے والی جگہ پر انگلی سے ایسے ہاتھ پھیرتا رہے اور سورت فاتحہ پڑھتا رہے، مولا کریم اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ جی اب ہے سورت فاتحہ کے مسائل، جو کہ 3 میں آج بتاتا ہوں، بلکہ اس کا کل ہی سبق پڑھا جائے تو بہتر ہے، چونکہ پورا مکمل سورت فاتحہ کے مسائل کل کے سبق میں انشاءاللہ العزیز آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔